إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تمام قولی فعلی اور مالی عبادات، تمام تعریفی اور توصیفی اور حمدیہ کلمات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے اور پوری کائنات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں اور آگے تقریباً 4 دن یا 3 دن بعد جو ہے ماہ رمضان کی آمد ہے. کسی بھی مسلمان کی زندگی میں ماہ رمضان کا آنا اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اللہ کی عبادات کی توفیق مل جانا
اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے شرف قبولیت کا پروانہ مل جانا، اس سے بڑی اور کوئی سعادت کی بات نہیں ہے۔ بہت بڑی کامیابی ہے، کامرانی ہے اس مسلمان اور مومن کی کہ جسے اللہ رمضان کا مہینہ عطا کرے اور اپنی عبادات میں وقت لگانے کا شوق اور جذبہ بھی پیدا فرما دے۔ اس مہینے کی عظمت کا آپ اگر اندازہ لگانا چاہیں تو آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل فرمائی ہیں، قرآن مجید سمیت سب کا اللہ نے نزول کا انتخاب فرمایا ہے تو ماہ رمضان میں فرمایا۔ اس سے کتنی اس کی شان اور عظمت کا اظہار ہے کہ ساری آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں، اور پھر احادیث مبارکہ کا نچوڑ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس کی آمد پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رحمت الہی کا بطور خاص نزول ہوتا ہے، اور اللہ اس میں باقاعدہ اعلان کرواتا ہے کہ اعلان کر کے بتا دو میرے بندوں کو۔ کیا اعلان کریں؟ اللہ کے فرشتے پوچھتے، اعلان یہ کرو کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار انسان اب خوب متوجہ ہو جا، اپنے آپ کو چاق و چوبند بنا لے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کر لے۔ اقبل، آگے بڑھ، نیکی کر، اس لیے کہ اب یہ نیکی تیری معمولی نیکی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر نفل پڑے گا تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، فرائض ادا کرے گا تو 70 فرائض سے آگے بڑھ جائے گا۔ جتنا خلوص ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، جتنی اللہ کی رضا مطلوب ہوگی، جتنا اللہ کا قرب مقصود ہوگا، اس قدر عبادت جو ہے اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور دوسری طرف اللہ یہ بھی اعلان کرواتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کے متلاشی، اے اللہ کے باغی، اے اللہ کے رسول سے بغاوت کرنے والے، اے گناہوں کی دلدل کے اندر اپنے آپ کو دنسانے والے انسان، 11 مہینے تک تو اس دلدل میں پھنسا رہا، اب تو اس سے نکلنے کی کوشش کر لے۔ اب تیرے گناہوں کو دھونے کا وقت آیا ہے، اب تیرے دل کی سیاہی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب تیری روح کو پاکیزہ بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اپنی چوری کو چھوڑ دے، اپنی رشوت کو چھوڑ دے، اپنی جو ہے گناہوں کو چھوڑ دے، اب تو اللہ کی طرف آ جا، اب تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اس میں بھی جو نہ آئے اس سے بڑا بد نصیب کائنات کے اندر کوئی ہوتا ہی نہیں، کہ جب اللہ اعلان کروا رہا ہو کہ میرے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ، اب بھی کوئی بندہ ایسا جو اللہ کی طرف نہیں آتا، تو امام الانبیاء رحمت للعالمین تھے، ہر ایک کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ قوم نے تکالیف بھی پہنچائی تو اس وقت بھی یہ دعا مانگتے رہے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو میرا مقام معلوم نہیں، اس لیے مجھے تکالیف پہنچا رہے ہیں، ان کو معاف کر دے۔ لیکن جب ایسا موقع آیا، رب کی رحمت کے دروازے کھل گئے اور
اور اللہ نے رمضان کا مہینہ زندگی میں انسان کو لے کر آ گیا، پھر بھی وہ نماز کی طرف نہیں آیا، پھر بھی وہ روزے کی طرف نہیں آیا، پھر بھی وہ قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں آیا، پھر بھی وہ دعا اور استغفار کی طرف نہیں آیا، تو محبوب کبریا کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں، سیڑھی پر چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں، دوسری پر چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں، تیسری پر اللہ کے نبی چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں۔ پوچھا گیا آمین کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک وہ بد نصیب بھی تھا، جبرائیل امین نے دعا کر دی کہ وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ پھر عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا کر رب کی رحمت کو نہ پا سکے، وہ ہمیشہ کے لیے رحمت سے دور ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ میں اور آپ نے کبھی غور کیا ہے اس بات پر؟ یہ دعا مانگنے والا فرشتوں کا سردار، دعا مانگنے والا فرشتوں کا سردار ہے، اور وہ فرشتہ ہے جو اللہ کے تمام نبیوں کی طرف وہی لے کر آیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے روح الامین کہا ہے، امانت دار فرشتہ ہے، جو اللہ نے پیغام دیا وہی لے کر آیا، اور یہ یقیناً دعا اللہ نے دے کر بھیجی ہوگی، اس لیے کہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے قرآن میں ان کے بارے فرمایا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ نے بھیجا ہوگا۔ جب اللہ نے اس کو دعا دے کر بھیجا اور پیغمبر جو تمام نبیوں میں آنا ہے آمین کہہ دے گا، مجھے بتائیے پھر وہ بندہ جس نے روزے نہیں رکھے، جس نے رات کا قیام نہیں کیا، جس نے رمضان کی عبادات نہیں کی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، کل قیامت کے دن کیا نبی اس کی شفاعت کرے گا جس کے بارے یہ دعا کر چکا ہے کہ اس کو رحمت سے دور کر دیا جائے؟ اپنی اصلاح کیجئے میرے پیارے بھائیوں، اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کیجئے، اپنے اندر نماز کی شوق پیدا کیجئے، روزے کا شوق پیدا کیجئے، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا کیجئے، نوافل کا شوق پیدا کیجئے، صدقہ و خیرات کا شوق پیدا کیجئے۔ اللہ قرآن میں ہمیں فرما رہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگو ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ سارا یسارع مسارع یہ باب مفعلہ ہے، عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کے اندر تقابل ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ دیکھو میرا بھائی جو ہے وہ فرائض بھی پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، میں اور زیادہ کوئی عبادت کروں، لیکن کروں مسنون، یہ نہ ہو غیر مسنون عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یاد رکھو یہ بات۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے آگے بڑھنے کے چکر میں جو ہے غلط راہ پہ ہی چل جائیں، ایسا نہیں۔ جو عبادت قرآن سے ثابت ہے، جو عبادت نبی کی احادیث سے ثابت ہے، وہ عبادت کرو۔ ذوق اور شوق ہونا چاہیے، کس کا؟ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب سے گناہ معاف کروانے کے لیے آگے بڑھو۔ گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں؟ روزہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے سارے پہلے گناہ معاف، سارے پہلے گناہ معاف۔ نماز جو ہے یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے، اگر بندے نے دوسری نماز پڑھ لی، اس دوران جو گناہ ہوئے ہوں گے اللہ معاف فرما دے گا، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جب بندہ نیکی کرتا ہے اللہ نیکی کے ذریعے گناہ کو مٹا دیا کرتا ہے، اللہ گناہ کو مٹا دیا کرتا ہے۔ تو یہ گناہوں کو مٹانے کا الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان والجمعۃ الى الجمعۃ الاخرى
مکفرات لما بینہن مجتنب الکبائر، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اگر بندہ خلوص نیت سے جمعۃ المبارک میں آ کر سنت نبوی کے مطابق جمعہ ادا کر لے، اللہ درمیان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز جب پڑھتا ہے اللہ، تب بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہ رمضان کے روزے رکھنے سے اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اس لیے ہمیں سبق کیا ملا؟ گناہوں کی معافی کروانی ہے۔ گناہ معاف کروانے کے بہت سے اعمال ہیں، بہت سے، لیکن ماہ رمضان کے سب سے اہم اعمال جو ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی، سب سے پہلے نماز کی پابندی۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں لیکن نماز آپ نہیں پڑھتے، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ روزے رکھنے ہیں جی، اور نماز کی باری آئے تو مسجد خالی۔ اللہ کے بندو، جو سب سے اہم ہے، جو سب سے اہم ہے، روزے سے بھی اہم ہے، وہ آپ چھوڑ دیں اور پھر آپ روزے رکھیں۔ جو اہم ترین ستون ہے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے سب سے پہلے نماز کا ذکر آئے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے پیغمبر نماز پڑھیے، پھر قربانی دیجیے۔ اور بہت جگہ پر اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں جی؟ روزے رکھنے ہیں، نماز کی ضرورت نہیں، سارا دن بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں۔ بھائی اس سے زیادہ اہم چیز آپ نے چھوڑ دی۔ اور اللہ کے پیغمبر کے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ، جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، بہت اہم، وہ شام میں تشریف لائے اور ایک مسجد کے اندر گئے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میری ملاقات کسی نیک انسان سے کروا، مجھے کوئی جلیس صالح عطا فرما۔ دیکھیں صحابہ کی کتنی اچھی سوچ ہوتی تھی، کسی جگہ بھی جاتے تو نیکوکار لوگوں سے تعلق رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ نیک بندے سے ملاقات کرا، اس لیے کہ نیک آدمی کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا ہی ملتا ہے، چاہے آپ خاموش بیٹھے رہیں تب بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک مثال دے کر سمجھایا، مثل الجلیس الصالح وسوء کحامل المسک ونافخ القیر، اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے کی مثال اور برے آدمی کے پاس بیٹھنے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوشبو والے کے پاس آپ بیٹھ جائیں اور یا ایک بھٹی والے کے پاس بیٹھ جائیں۔ خوشبو والے کے پاس جب بیٹھیں گے یا تو آپ خوشبو خریدیں گے، خرید لی، جب بھی لگائیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے، لوگوں کو بھی اچھی لگے گی، اللہ کو بھی پسند، نبی کو بھی پسند۔ اللہ کے نبی کو جو ہے نا دنیا کی چیزوں میں الطیب والنساء، ایک خوشبو بہت پسند تھی اور ایک جو ہے وہ عورتیں پسند تھی۔ آپ محبت کیا کرتے تھے اور خوشبو کا تحفہ بھی کبھی کبھی واپس نہیں کرتے تھے، کوئی بھی دیتا آپ لے لیا کرتے تھے۔ تو اب کیا ہے، یا تو آپ خوشبو خریدیں گے، خرید لی فائدہ ہی فائدہ، نہیں خریدی تو کم از کم جب تک اس کے پاس بیٹھے رہیں گے تو خوشبو تو اس کی دکان سے آتی رہے گی نا، اتنی دیر تک تو آپ کا دماغ معطر رہے گا۔ اور ماہرین صحت کہتے ہیں کہ جتنی دماغ کو جو ہے وہ خوشبو ملتی ہے اتنا دماغ کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ جو نفسیاتی مریض ہیں نا، اگر آپ ان کو روزانہ کسی باغ میں چہل قدمی کراؤ اور خوشبو والے پودے جو ہیں ان کو سنگھاؤ، ان کی طبیعت دیکھیں کتنی بہتر ہوتی۔ یہ اصول ہے۔ اور پھر ان کے پاس سے آپ خیری لے کر آئیں گے، اور اگر کسی برے آدمی کے پاس بیٹھ گئے تو کیا ہوگا؟ پھر بھٹی کی طرح
کہ ایک بٹی والے کے پاس آپ بیٹھ گئے. اب کبھی کبھار ایسا بھی ہے ایک چنگاری اڑے گی آپ کے کپڑے جو ہے جلا دے گی، یا پھر جو ہے اگر چنگاری نہ اڑی تو کم از کم دھواں تو آپ کو آتا ہی رہے گا. یہ دھواں بھی انسان کے لیے مفید نہیں ہے. ہمیشہ اپنے دوست اچھے بناؤ، یہ نیکی کی طرف لائیں گے، اور برے بناؤ گے تو برائی کی طرف لے جائیں گے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ماہ رمضان آ جاتا ہے، برے دوست ہم بنا لیتے ہیں، وہ ہمیں ہوٹلوں پہ گھنٹی بٹھا دیتے ہیں اور مسجد میں تراویح کے لیے آنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے دوست سمجھ سوچ کر بنایا کرو، اس لیے کہ المرء علی دین خلیلہ، دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست بناؤ تو اچھا بناؤ، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کو دیکھ کر قرآن کی طرف رغبت بڑھے، جس کی طرف دیکھ کر جو ہے دین کی طرف رغبت بڑھے. یہ دوست آپ کے لیے دنیا میں بھی مفید ہوگا اور کل قیامت کے دن بھی یہ دوست مفید ہوگا. کل آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے میرے دوست نے مجھے جو ہے نمازوں کی رغبت دلائی تھی، میرا دوست مجھے لے کر جاتا تھا، قرآن کی تلاوت کرواتا تھا. آج جو ہے اللہ کا انعام یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے رحمت و برکات سے مالا مال کر دیا. اور برا دوست کیا کرے گا، وہ آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا. چھوڑو کیا کرنا ہے، وہاں مولوی جو ہے وہی سنائیں گے قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں. یہی بات ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں بیٹھو، اور تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، چوراہوں پہ بیٹھ جائیں گے، گلیوں میں بیٹھ جائیں گے، ٹائم ضائع کر لیں گے. میرے بھائی یہ ٹائم آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے. اللہ نے آپ کو دنیا جو ہے بنانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے آپ کو آخرت سنوارنے کے لیے یہ زندگی دی ہے. اور اگر اس زندگی کو دنیا میں لگا دیا، آخرت نہ سنواری، تو کل قیامت کے دن اس کے بارے بھی رب نے سوال کرنا. مجھے صحابہ کی مثالیں یاد آتی ہیں کہ ان کے اندر کتنا شوق، کتنی رغبت دین کی تھی. اللہ فرماتے ہیں سارے الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات، جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے. بہت بڑی اللہ کی جنت ہے، بہت بڑی جنت. دو چیزیں اللہ نے ہمیں مسابقت کے لیے دی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق دلایا. ایک اللہ کی معافی والے اعمال کر لو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، اور دوسرا جنت کو حاصل کرنے والے اعمال کر لو، اللہ تمہیں جنت دے دے. اور ماہ رمضان میں یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، جنت کے حصول کے لیے بھی اور گناہوں کی معافی کے لیے. صحابہ کرام کی مثال مجھے یاد آ گئی. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، اکثر احادیث کتب میں آپ بارہا سنتے بھی رہتے ہیں کہ ان کے اندر دین کا کتنا جذبہ تھا، کتنا شوق تھا، کتنی لگن تھی. آج ہمارے اندر کیوں نہیں؟ ہم بھی تو وہی دین اپنانے والے ہیں، ہم بھی تو اسی اللہ کو ماننے والے ہیں جس کو اللہ کے نبی کے صحابہ مانتے تھے، اسی نبی کو ماننے والے ہیں، اسی قرآن کو ماننے والے ہیں. ہمارے اندر کوئی شوق کیوں نہیں آتا؟ وہ شوق نہ آنے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے. اس بندے کو نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ایک بڑا شیطان اس بندے کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ بندے کے ساتھ ہر وقت شیطان رہتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ایسا ساتھی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے جو کبھی علیحدہ نہ ہو. اور جس کا دوست شیطان بن جائے پھر وہ بندہ کبھی نیکیوں کی طرف آ سکتا ہے؟ نہیں آتا. برائیوں کی طرف رغبت. پہلی قوموں کی جو گمراہی تھی اس کی وجہ یہی تھی، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے سامنے خوبصورت بنایا تھا. وہ برے اعمال کرنے کے باوجود بھی کہتے تھے ہم صحیح کر رہے.
تو یہ شیطان کا تسلط ہوتا ہے جب بندے کا نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے، جب بندے کا روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے، جب بندے کی قرآن کی تلاوت کو دل نہ چاہے، سمجھ لیجئے اس پر شیطان کا غلبہ ہو چکا ہے۔ اب اس غلبے کو دور کرنے کے لیے کیا کرے؟ اس کو چاہیے آیت الکرسی بار بار پڑھے، اعوذ باللہ بار بار پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار پڑھے، اور معوذتین جو ہے یہ بار بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اور پھر اللہ سے دعا کرے، اللہ میں تو انسان ہوں، میرے اندر شیطان کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اس کا تسلط مجھ سے ختم کر دے۔ اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو شیطان نہیں ٹک سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کے لیے کلاشن کوف سے بھی زیادہ سخت گولی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بم ہے اس کے لیے کہ وہ قریب نہیں آتا، لیکن یہ شیطان ہمیں پڑھنے کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ جب آپ پڑھنے لگیں گے فوراً نیند آنا شروع ہو جائے گی، فوراً سستی کاہلی آ جائے گی۔ کیوں؟ پتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اس نے یہ پڑھ لیا میرا غلبہ ختم ہو جائے گا۔ اب صحابہ کرام کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ کتنا شوق اور جذبہ تھا۔ جو اللہ کے نبی کے دور میں مالدار صحابہ تھے وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ اس کے ساتھ ساتھ نماز کے پابند بھی تھے اور روزے بھی رکھا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک اضافی خوبی یہ تھی، سن 8 ہجری تک اضافی خوبی یہ تھی کہ وہ صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ دیا کرتے، غلاموں کو آزاد کروایا کرتے تھے۔ تو یہ صدقہ و خیرات بہت بڑا یہ ایک مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ جو اللہ کی راہ میں بندہ دیتا ہے اللہ اس کا بڑا چڑھا کر اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ اب وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، کون؟ غریب صحابہ، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، جن کے پاس مال نہیں تھا، آ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر مالدار لوگ ہم سے آگے نکل گئے۔ کہا کیسے؟ یصلون کما نصلی یصومون کما نصوم، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ نماز روزے کی کمی صحابہ کے اندر موجود نہیں تھی، اپنے بچوں کو بھی روزے رکھواتے تھے وہ، اور نماز کے بھی پابند تھے۔ ہمارے ہاں تو گھروں کے اندر بے نمازیوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو سوچو اس بارے، غور کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے نماز کے حوالے سے جتنی تاکید کی ہے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھو، اشاروں سے پڑھو لیکن پڑھو۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا ہے نماز کی اہمیت پر؟ کبھی غور کیا ہے میں نے اور آپ نے؟ سوچا کرو کبھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو جب اللہ نے روزے کا حکم دیا تو جبرائیل امین زمین پر آئے اور آ کر یہ آیت مبارکہ لائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ حج کا حکم دیا تو زمین پر جبرائیل امین آئے، کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ زکوٰۃ کا حکم ہوا تو اس دوران بھی جبرائیل امین زمین پر آئے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ۔ ساری عبادات اللہ نے جب دینا چاہی تو زمین پر دی، اور جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر بلایا۔ آپ سنتے ہیں نا، معراج پہ جب اللہ کے نبی گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ پر نماز فرض کی تھی۔ کیوں؟ یہ ساری عبادات اللہ جبریل کو زمین پر بھیج کر دے، اور یہ نماز کی باری آئے تو اللہ اپنے پیغمبر کو آسمان پہ بلا کے یہ تحفہ عطا کرے،
یہ کیوں؟ یہ اہمیت کے پیش نظر اے میرے پیغمبر، یہ ایسا تحفہ آپ کی امت کو دے رہا ہوں، اس کے اندر میں جبرائیل کو بھی حائل نہیں ہونے دے رہا، میں خود آپ کو عطا کر رہا ہوں۔ اللہ کا دیا ہوا تحفہ، اور میں اور آپ کتنی سستی کا شکار۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کے دور میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ بے نمازی ہو۔ ہاں منافقین تھے، وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ سستی کاہلی کرتے تھے، اللہ نے ان کی مذمت بھی بیان کی، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑے سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، وہ صحابہ کہنے لگے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں وہ ہم بھی رکھتے ہیں، کلمہ طیبہ انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن کیا ہے جی؟ یتصدقون، وہ صدقہ دیتے ہیں، ولا نصدق، ہم صدقہ نہیں دے پاتے، ہمارے پاس مال ہی نہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے وہ غلام آزاد کرتے ہیں۔ اور بعد میں سن 8 ہجری کے بعد جب حج فرض ہو گیا، اس وقت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج بھی کرتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے نبی، ہمیں کوئی بات بتائیں، کوئی نسخہ سکھائیں، ہمیں کوئی ایسی چیز دیں کہ ہم جو ہے وہ مالدار لوگوں سے آگے بڑھ جائیں۔ یہ ہے شوق، ہمارے اندر یہ شوق کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے بچوں میں یہ شوق کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، ہاں میں تمہیں عمل بتا دیتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد تم فوری واپس نہ جایا کرو، وہی نماز کی جگہ پر بیٹھ کر کیا کرو؟ تو سبحون، سبحان اللہ پڑھا کرو، وتحمدون، اور الحمدللہ پڑھا کرو، وتکبرون، اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اللہ اکبر پڑھا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ صحابہ سبحان اللہ اسی ٹائم پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی سے پوچھ کر مسئلہ معلوم کر لیا۔ اور مومنوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ملتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے بھی۔ اب کیا ہوا جی؟ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ مالدار لوگ جیسے ہی اٹھ کر جانے لگے، دیکھا فلاں ہمارا بھائی بھی بیٹھا ہوا، کوئی انگلیوں پہ پڑھ رہا ہے، فلاں بھی پڑھ رہا ہے، فلاں بھی پڑھ رہا ہے۔ ان کے پاس آ گئے، بھائی بتاؤ کون سا تمہیں نسخہ مل گیا، کون سی تمہیں چیز مل گئی؟ پہلے تو تم بھی اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے، اب کیا انگلیوں پر پڑھ رہے ہو؟ صحابہ دین کے معاملے کے اندر بخل نہیں کیا کرتے تھے، دین کو چھپایا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ یہودیوں کی صفات ہے، وَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو یہودی چھپاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا مسئلہ فوراً بتا دیا جی، ہمارے پیغمبر نے یہ اذکار ہمیں بتائے ہیں، یہ ہمیں جو ہے تسبیح تحلیل اور اللہ اکبر جو ہے اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ جب یہ ان کو پتا چلا، وہ کہنے لگے کاروبار بعد میں، اللہ کا ذکر پہلے۔ کاروبار، آج ہم کیا کہتے ہیں؟ کاروبار پہلے ذکر بعد میں۔ کاروبار پہلے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رزاق ہیں، جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، ذکر کی طرف بلایا جائے، اپنا کاروبار
بند کر دیا کرو، جلدی سے جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے۔ میرا بھائی کیا کہتا ہے، اس ٹائم میں جمعہ پڑھنے چلا گیا، پیچھے دکانداری متاثر ہو جائے گی، گاہک چلے جائیں گے، دوبارہ نہیں آئیں گے، اس کو یہ پتا نہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے، میں اللہ کے قرآن سے دور ہو کے اپنے رزق سے برکت کو مٹا رہا ہوں۔ پیسے آ رہے ہیں، جانے کے راستے اور ہیں، جاؤ مالداروں سے جا کے پوچھ لو، جو جمعے کے ٹائم میں اپنی دکان کھول کر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، وہ مسائل کا شکار ضرور نظر آئیں گے، ضرور نظر آئیں گے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر سب سے پہلے ہے۔ اب کیا ہوا، جو انہی نے مالداروں نے بھی سیکھ لیا، ان کا بھی تو ٹائم لگا ہوگا نا، ظاہر ہے ان کی بھی دکان دیر سے کھلی ہوگی، لیکن کیا ہے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کام میں آگے، نیکی کے کام میں آگے، یہ ہے صحابہ کا طریقہ۔ یہ صحیح مسلم کے اندر بھی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگوں مقابلہ کرو۔ سابقہ یسابقو، مسابقہ کا مطلب ہوتا ہے دو پہلوان میدان میں آئیں اور وہ ہر ایک کی کوشش ہو کہ میں جیت جاؤں، میں جیت جاؤں، آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے رہتے ہیں۔ آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ الحدید میں اللہ یہ فرما رہا ہے، اور سورہ واقعہ کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے والسابقون السابقون والسابقون السابقون۔ اے میرے نبی بتا دو آپ کی امت میں کچھ سبقت کرنے والے لوگ ہوں گے، کچھ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ ہوں گے، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کی تعریف اللہ فرماتا ہے میں کر رہا ہوں، والسابقون السابقون، یہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ اولئک المقربون، اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں کل قیامت کے دن یہ میرے قریب ہوں گے، میرا قرب پا چکے ہوں گے، میری نزدیکی پا چکے ہوں گے، اور یہ قرب پانے والے میرے بھائیوں سب سے بڑے کامیاب، یہ سب سے کامیاب لوگ ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ انسان نے ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے۔ ابھی آج بھی ہمارے ایک بچے کا جنازہ آیا ہوا ہے، آپ نے دیکھا، یہ ہے انسان کا آخر۔ اللہ تعالیٰ نہ بڑا دیکھتا ہے، نہ بچہ دیکھتا ہے، نہ بوڑھا دیکھتا ہے، نہ عورت دیکھتا ہے، نہ مرد، بلکہ اللہ کا یہ قانون سب کے لیے ہے، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ دیر نہیں کرتا۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ہمارے پاس صحت ہے، آج ہمارے پاس جو ہے مسجد میں آنے کی طاقت ہے، آج ہمارے پاس نماز پڑھنے کی طاقت ہے، آج ہمارے پاس جو ہے زکوٰۃ دینے کی طاقت ہے، آج ہمارے پاس نیکیاں کرنے کی طاقت ہے۔ کل ہو سکتا ہے یہ نہ ہو، اس لیے آج ہی اپنی اصلاح کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اصلاح کے طریقے بتائے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو دور سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، شوق دیکھیے، شوق دور سے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میرے علم کے مطابق
اس سے زیادہ دور سے کوئی اور صحابی نہیں آتا تھا، اتنی دور سے آتے تھے۔ اب وہ سردی ہو تب بھی آ رہے ہیں، گرمی ہو تب بھی آ رہے ہیں۔ کہنے لگے میں نے ایک دن ان سے مل کر کہا لو اشتریت حمارا ترکبہ فی الظلماء وفی الرمضاء، اللہ کے بندے آپ اتنی دور سے پیدل چل کر آتے ہو اور ہر نماز میں اول وقت میں آپ پہنچ جاتے ہو، آپ کوئی گدھا خرید لو۔ اس دوران سواریاں یہی تھیں، گدھا، گھوڑا، خچر، اونٹ، یہی چیزیں تھیں۔ تو آپ کو گدھا خرید لو، آرام سے بیٹھ کر آنا، رات کو اندھیرے میں ٹھوکر وغیرہ لگنے سے بھی بچ جاؤ گے اور سخت گرمی جو ہے اس سے بھی بچ جاؤ گے۔ مشورہ تو بڑا اچھا تھا، لیکن اس صحابی کی ذرا بات کو سنیے، ذوق اور شوق کو دیکھیے اور اپنا بھی موازنہ کیجیے۔ یہ حدیث جو ہے نا، یہ قرآن یہ غور و فکر کے لیے ہے، یہ ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ ہمیں کوئی ان سے زیادہ مصروفیت تو نہیں ہے، ان کی بھی بیوی تھے، بچے بھی تھے، گھر بھی تھا، شادیاں بھی کر رکھی تھی، سارے معاملات تھے، تو پھر وہ اتنا کیسے جو ہے وہ کر لیتے تھے۔ آج ہمارا زیادہ وقت پتہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ فضولیات میں، موبائل اور انٹرنیٹ اور فضولیات، یہ چیزیں جو ہے نا، میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ ماہ رمضان میں یہ فضولیات کو بالکل خیر بات کہہ دو، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی موبائل لے کے لاک کے اندر رکھ دو۔ اے اللہ کے بندے، اتنا اہم موقع آ گیا، اتنا اہم ٹائم آ گیا، اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول آ گیا اور آپ ابھی جو ہے غافل ہو۔ اگر آپ نے یہ غفلت کر لی تو پھر ایسے ہے جیسے بارش تو آسمان سے ہر جگہ برستی ہے اور سبز و شاداب کرنے کے لیے یہ بہت اہم ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنا برتن الٹا کر کے رکھ دے تو اس برتن کے اندر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا، اس برتن کے اندر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا۔ جو لوگ ماہ رمضان میں عبادت نہیں کرتے ان کی مثال ایسی ہے کہ بارش کے موقع پر انہوں نے برتن کو الٹا کر کے رکھا ہوا ہے، بارش برس رہی ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جب وہ بارش کے بعد برتن کو سیدھا کریں گے تو ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا اور بد نصیبی ان کا مقدر بنے گی۔ ایسے ہی جو عبادات سے دور رہیں گے کل قیامت کے دن پچھتاوا ضرور ہوگا۔ اب وہ صحابی کو جب کہا گیا بھائی آپ جو ہے وہ گدھا خرید لو، اس نے آگے سے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا انی ارید ان یکتب لی ممشای الی المسجد، میں چاہتا ہوں میرے ہر قدم کے بدلے یہ میرے لیے نیکیاں لکھی جائیں، میرے گناہ مٹائے جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی سے وہ حدیث سن چکا تھا جو بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلے گناہ ہوتا ہے، معاف ہوتا ہے، اور دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح جب مسجد کے اندر آتا ہے کتنے گناہ معاف کروا چکا ہوتا ہے اور کتنے درجات بلند کر چکا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں آتا ہے اب بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جب یہ دعا پڑھتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے نام سے تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ کیسے اللہ دروازے نہیں کھولے گا میرے پیارے بھائی؟ رحمتوں کے دروازے جس بندے پر کھل جاتے ہیں اس کی دنیا بھی اچھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی بن جاتی ہے۔ آج ہم اللہ کے گھر میں آتے نہیں، اللہ کی رحمتوں کو حاصل نہیں کرنا چاہتے اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، حتیٰ کہ خودکشی کے پہ اتر آتے ہیں۔ ابھی آپ کے یہ 5C4 گراؤنڈ کے قریب جو ہے 5C4 مسجد کے قریب خبر میں نے پڑھی دیکھی، ایک بندے نے اپنے بچوں کو لے کر جو ہے وہ خودکشی کر لی، اپنے آپ کو جلا لیا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ کیا اللہ کے نبی کے دور سے بھی حالات اس کے تنگ تھے؟ صحابہ کو جو ہے کتنی تک مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دن تک فاقے رہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کئی دن تک ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. لیکن اس راستے پر نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اے لوگو اپنے آپ کو نہ قتل کیا کرو، نہ مارا کرو، نہ خودکشی کیا کرو. اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ سے تعلق جوڑ لو. اور محبوب کبریا نے فرمایا وہ بندہ جو پہاڑ سے گر کر آپ خودکشی کر لیتا ہے، یا زہر کھا کر خودکشی کر لیتا ہے، یا کوئی ہتھیار سے خودکشی کر لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا. اور پھر اس کو قیامت تک یہ سزا ملتی رہے گی جس کے ذریعے اس نے خودکشی کی تھی. بار بار اسی کو کر کے یہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا. اللہ کے نبی ایسے بندے پر اتنا ناراض ہوئے ایک شخص نے آپ کے دور میں خودکشی کر لی. اس کا جنازہ لایا گیا. اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے مشتاق، اور اتنے مشتاق کہ ایک منافق عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آپ آگے آ گئے. اللہ نے منع کر دیا آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہ اگر 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھنے کے بعد اسے معاف کر دیتا تو میں محمد اس کا جنازہ پھر بھی پڑھ دیتا. اتنے رحیم و شفیق. لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ فلاں بندے نے خودکشی کر لی ہے، آپ نے فرمایا نا میں اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. صلو علی صاحبکم، تم جا کے پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا. میرے پیارے بھائی، یہ زندگی یہ آپ کی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے. یہ روح اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے. قل الروح من امر ربی، جو تیرے اختیار کے اندر چیز نہیں ہے تو اس کے اندر جو ہے کیوں تصرف کرنا چاہتا ہے، کیوں خودکشی کرنا چاہتا ہے، کیوں اللہ کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے. ایسے کرنے سے ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ایسا نہ کیجیے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرتا ہے. رزق کا انتظام اللہ نے خود کیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ رزاق ہے. کبھی میں نے اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو پتھر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کو بھی رزق دے رہے. جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے تو میں اور آپ جو ہے اس کی افضل ترین مخلوق ہے. دل برداشتہ مت ہوا کرے، حالات جیسے بھی ہوں اللہ سے تعلق جوڑیں. انشاءاللہ اللہ کو راستہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا اور آپ کے لیے رزق کی فراوانی ہو جائے گی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی لوگ آتے آپ ان کو کسب کی طرف دعوت دیتے، کماؤ، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق لکھا ہے وہ اللہ نے ضرور دینا ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تک بندہ اپنا لکھا ہوا رزق کھا نہیں لیتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی. تو اس لیے ایسے اعمال نہ کیا کرو. اگر کوئی خودکشی کرنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا سے راحت پا لوں گا، دنیا کی پریشانی ختم ہو جائے گی. میرے بھائی تم نے 50-60 سالہ زندگی سے تو راحت پا لی اور اس زندگی کی مشقت میں مبتلا ہو گیا جس کا پہلا دن ہی 50,000 سال کا ہے، جس کا ایک دن پہلا ہی 50,000 سال کا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اس دن اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف جائیں گے قیامت کے دن اور وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. 50,000 سال منہ سے کہنا آسان ہے. 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے، 50 صدیوں کا ایک دن. ذرا غور تو کیجئے. اور آگے کتنے بڑے دن ہوں گے، اور آگے پھر راحتیں ہیں تو ہمیشہ کی ہیں اور جو ہے مشقتیں ہیں تو ہمیشہ کی.
اس لیے میرے پیارے بھائیوں دل برداشتہ نہ ہوا کرو، بلکہ عبادات کی طرف ذوق اور شوق پیدا کرو۔ صحابہ کرام کے دور میں بڑا ذوق شوق تھا۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جو ہے حضرت عائشہ کے پاس آئے، ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی، آپ کی عادت مبارکہ تھی پوچھ لیتے کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور یہ ایک آدمی کا بھی فرض ہے۔ بس اوقات غلط قسم کی عورتوں سے بیوی کے تعلقات ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے بیوی کے بگڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا من ہذی، یہ بتاؤ کون ہے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی، نام تو نہیں بتایا انہوں نے، دوسری روایت میں نام بھی آتا ہے، اس کا نام تھا حولہ بنت طویت۔ اور جب یہ نام آپ کے سامنے آیا تو کہا جی یہ عورت بڑی اچھی ہے، یہ نہ سمجھیے گا اللہ کے نبی کہ یہ تو بری عورت ہے۔ کہا کیا اچھائی ہے؟ کہا جی لا تنام باللیل، یہ پوری رات عبادت کرتی ہے، سوتی نہیں ہے، پوری رات عبادت کرتی ہے۔ اتنا ذوق اتنا شوق صحابیات میں کہ پوری رات عبادت کرتی ہے۔ فذکر من صلاتها، اس کی نمازوں کا بھی ذکر کیا گیا، نمازیں بہت پڑھتی ہے، نوافل بہت پڑھتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا فقال مہ علیکم بما تطیقون من الاعمال، نا اے حولہ بنت طویت اتنی زیادہ نمازیں نہ پڑھا کر، اتنی زیادہ قیام اللیل نہ کیا کر، اس لیے کہ تم عبادت کر کے تھک جاؤ گی، اللہ دیکھتے دیکھتے تھکے گا نہیں، اللہ دیکھتے تھکا گیا نہیں، تم صرف اتنی عبادت کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اب ماں بہنوں کو بھی دیکھو کہ کتنی وہ عبادت گزار، اللہ کے نبی کے دور میں عبادت کا شوق، اور آپ کہہ رہے کم کرو، اور آج لوگوں کو جو ہے وہ پرواہ ہی نہیں۔ اللہ کے بندو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس غفلت میں زندگی گزار دے اور کل قیامت کے دن یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی ہماری زبانوں پر ہو، کاش دنیا میں عبادت کر لیتے، کاش نمازیں پڑھ لیتے، کاش رمضان کے روزے رکھ لیتے، کاش قرآن کی تلاوتیں کر لیتے۔ اس لیے اپنی آخرت بنانے کی کوشش کریں۔ بہت سارے دلائل موجود ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، اسی پر بات مکمل کرتا ہوں۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، اپنا شیڈول بہتر بنائیں اور اس کے اندر نماز کی پابندی بھی کریں، قیام اللیل بھی کریں، روزے بھی رکھیں، صدقہ و خیرات بھی زیادہ سے زیادہ دیں، اور پڑھنے پڑھانے کے جو اعمال ہیں دروس وغیرہ ان میں بھی شریک ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ کی مسجد کی انتظامیہ جو ہے بہت متحرک ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیو کراچی کی سطح پر سب سے زیادہ متحرک مجھے جو انتظامیہ نظر آتی ہے وہ آپ کی مسجد کی نظر آتی ہے۔ کہ دیکھیں ان کا میں نے اشتہار دیکھا کہ آپ کی رمضان کے جو اوقات ہیں، ظہر کے ٹائم بھی آپ کی درس رکھا ہوا ہے، عصر کے بعد بھی رکھا ہوا ہے، پھر جو ہے وہ صبح فجر کے بعد بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن کریم کا خلاصہ بھی بیان کرنے کے لیے علماء کرام کی خدمات لی ہوئی ہیں، اور پھر جو قیام اللیل کی راتیں ہیں ان میں بھی بڑے بڑے شیوخ کے پروگرام لیے ہوئے ہیں۔ یہ یقیناً دین سے محبت کا اظہار ہے، اور اس میں آپ کو ان کا دست بازو بننا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اس لیے کہ یہ جو علماء آتے ہیں ان پر بھی خرچ ہوتا ہے، یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان پر بھی خرچ ہوتا ہے، آپ کو دست بازو بننا چاہیے۔ اور قرآن اور حدیث سننے سے ایک مومن کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب قرآن مومن سنتا ہے، جب قرآن مومنہ سنتی ہے تو ان کے دل کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے، نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، گناہ سے جو ہے دور رہنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے،
تو یہ ایمان کی تازگی ہوتی ہے. اس لیے اس میں ضرور شریک ہو. یہ دروس بھی جو رکھے ہیں اس میں بھی، اور قیام اللیل جو ہے یہ بھی کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے جو ہے رحمت و برکات کا باعث بنائے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق بھی دے اور قبول و منظور بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں جہنم سے آزاد فرما کر جنتوں کا وارث بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.